ہے کہ ہمارے لیے تعلیمی ادارے بند کرنا ایک بڑا مشکل فیصلہ ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے، اور بہت زیادہ نقصان ہوا ہے پچھلے ایک سال میں تعلیم کا، خاص طور پہ ایسے ملک میں جہاں تقریباً 2 کروڑ بچے جو ہیں وہ ویسے ہی اسکول نہ جا رہے ہوں، تو اگر اسکول بند ہو جائیں اور لوگوں کا فوکس شفٹ ہو جاتا ہے، اور بہت سارے بچے اس میں ایڈیشن ہوں گے جو اب کبھی اسکول نہیں جائیں گے، اور ہماری کوشش ہے کہ یہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے چیلنجز ہیں ایجوکیشن کے اندر، لیکن ہماری چلے ٹھیک ہے۔ یہ بڑے ہم نے پچھلے سال جب یہ سارا معاملہ ہوا تو کئی چیزیں کی، کئی انیشیٹیوز لیے، آن لائن ایجوکیشن کو انکریج کیا۔ اس کے علاوہ ایک ٹیلی اسکول جو تھا وہ چند ہفتوں کے اندر ہم نے ٹی وی پہ لانچ کر دیا، جو کہ اب بھی چل رہا ہے اور 10 گھنٹے روز تعلیم دی جاتی ہے۔ لیکن تعلیمی ادارہ کھلا ہونا اور آن لائن کے بڑے مسائل اور بھی ہیں، تو وہ بات نہیں ہے جو کہ کلاس روم میں ہوتی ہے۔ اور جو ہمارے ایسے یونیورسٹیاں یا اسکول ایسے لوگ جہاں پہ اسٹوڈنٹس کے پاس کمپیوٹرز تھے، وہاں پہ آن لائن کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن اس پہ طالب علم خوش نہیں ہے۔ تو اس لیے مختصراً یہ عرض کروں گا کہ یہ مشکل فیصلہ ہے۔ اب بھی ہم نے اسکولز بند کیے ہیں، اور 24 تاریخ کو دوبارہ میٹنگ ہے، اور اس میں ہم سوچیں گے کہ اب کھولنے ہیں یا نہیں کھولنے، اور جو اس وقت صورتحال ہے کووڈ کی، اس کو ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن میں یہ ضرور عرض کروں کہ وزارت تعلیم کی ضرور خواہش ہے کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کھلے رہیں۔ آپ نے یکساں تعلیمی نصاب کی بات کی۔ میں عرض کروں کہ ہم نے اپنے ملک کو تقسیم کیا ہوا ہے، اور یہ جو تقسیم ہے وہ تقریباً 3 حصوں میں ہے، بلکہ 4 بھی کہہ سکتے ہیں، 3 یا 4 حصوں میں ہے۔ ایک طرف تو وہ ایلیٹ سکولز ہیں جہاں آپ کے اور میرے بچے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، جہاں پہ ذریعہ تعلیم جو ہے وہ انگریزی ہے، جن کی سرٹیفکیشن اور ڈگریاں باہر سے آتی ہیں، اور وہ اپنا ایک نظام، اپنا نصاب، اپنا کریکولم وہ چلتا ہے۔ پھر وہ ہیں جو کہ سرکاری ادارے ہیں اور لو فی پیئنگ پرائیویٹ سکول جو ہیں، وہ جو ہے ان کا اپنا ایک کریکولم ہے، وہ میٹریکولیشن کراتے ہیں، اس میں زیادہ تر اردو میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے جی، اسی کی ضرورت نہیں ہے، فین چلا ہے۔ اچھا وہ ایک بہت بڑا ایک حصہ ہماری تعلیم کا وہ ہے۔ پھر ہمارے مدارس ہیں، اس میں درس نظامی پڑھایا جاتا ہے، اور ان کی سرٹیفکیشن بھی مختلف ہے۔ تو قوم جو ہے وہ تقسیم ہوئی تھی، ذہن تقسیم تھے، سوچنے کا طریقہ مختلف تھا۔ کیونکہ تعلیم کیا کرتی ہے؟ تعلیم آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے دنیا کو دیکھنا کیسے ہے، اور اگر دنیا دیکھنے کا طریقہ مختلف ہو تو سوسائٹی میں انتشار پیدا ہوتا ہے، اور ہماری سوسائٹی میں انتشار پیدا ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے 20-22 سالوں میں کتنی قربانیاں دینی پڑی قوم کو۔ وہ انتشار کی ایک وجہ یہ تھی کہ سوچ ایک نہیں تھی، اور بھی وجوہات تھیں۔ اس لیے ہم نے یہ یکساں تعلیمی نصاب بنایا ہے جو سارے پاکستان کے سارے اسکولوں پہ اپلائی کرے گا۔ پنجاب، کے پی میں فوری طور پہ لانچ ہو رہا ہے، بلوچستان میں بھی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ سندھ کو کچھ تحفظات ہیں، ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا ایک حصہ یہ تھا جو کہ آپ نے پوائنٹ ریز کیا، کہ جو پرائیویٹ سکولز تھے ان کو ہم نے اجازت دی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہماری کتابیں پڑھیں، آپ اپنی کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف ہماری 2 شرائط تھی۔ ایک یہ کہ کتاب جو ہے اس کا تعلق، وہ اس کی مناسبت ہو نیشنل کریکولم، یعنی کہ کنفارمٹی ہو سنگل نیشنل کریکولم کے ساتھ، اور دوسرا یہ تھا کہ اس میں ایسا کوئی مواد نہ ہو جو کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے، جو ہمارے خدا نخواستہ مذہب کے خلاف ہو، ہمارے عقیدے کے خلاف ہو، یا کسی کے بھی عقیدے کے خلاف، یعنی کہ اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔
تو یہ دو شرائط لگا کے ہم نے یہ کہا کہ کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ تو سارے پاکستان کے معاملات میں این او سی نہیں دے سکتی، تو ہم نے کہا صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ این او سی دے دیں اس کے اوپر. صوبائی حکومتوں نے اپنے ٹیکسٹ بک بورڈز کو یہ اختیار دے دیا. اب اس میں ہمیں پیچیدگیاں اور مسائل نظر آئے. اگر آپ جو فیڈرل سسٹم ہے وہ دیکھیں، اس میں کوئی فیس نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، آسان طریقہ ہے. ہم نے ایک ایکسپرٹس کا پینل بنا رہے ہیں، آپ جائیں اپنے مرضی کے ایکسپرٹس وہاں سے لیں، ان سے اپنی کتاب کو ریویو کرائیں، ان کا سرٹیفکیٹ لگائیں. ہم ایک ریپڈ اسیسمنٹ کر کے بغیر کسی خرچے کے ہم این او سی دے دیں گے. ہمارا سارا مقصد جو ہے وہ پبلشرز کو اور پرائیویٹ سکول جو کہ وہ کتابیں لینا چاہتے ہیں ان کی آسانی پیدا کرنا. یہی حال خیبر پختونخوا میں بھی جو سسٹم ہے وہ بھی تقریباً سہل سسٹم ہے. پرابلم آئی ہے ہمیں پنجاب میں، اور پنجاب میں نے اگر پبلشرز یہاں پہ موجود ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے چٹھیاں بھی لکھی پنجاب حکومت کو. اس کے بعد میری بہت ساری میٹنگز ہوئیں. میرے اصرار کے اوپر ایک کمیٹی بنی یہاں پہ ہاشم جوان بخت صاحب کے زیر سایہ. اس نے تقریباً سارے معاملات طے کر دیے. صرف ایک چیز پہ اس وقت سوئی اٹکی ہوئی ہے. وہ جو پہلے تھا کہ جی 7.5% رائلٹی دیں گے، یہ کریں گے، وہ کور ہماری طرح کا ہوگا، کتاب ہمارے سے قیمت ہمارے سے پوچھ کے رکھیں گے، وہ ساری چیزیں ہم نے ختم کر دی. لیکن اب مجھے پتہ لگا ہے کہ ایک چیز رہ گئی ہے، وہ 1.5 لاکھ کے قریب مانگتے ہیں کہ جی. میں اس پہ بھی میری اگلے دن بھی چیف منسٹر سے میٹنگ ہوئی ہے. میں نے ان کو کہا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس پہ پیش رفت ہوگی، کیونکہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تعلیمی میدان میں جو پبلشرز کی انڈسٹری کو ہم ختم نہیں کرنا چاہتے، ہم تو ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم اس چیز پہ بھی غور کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ایڈیشنل سیکرٹری ایجوکیشن موجود ہے یہاں پہ، کہ ہم اگر این او سی فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ جا کے سب سے این او سی لینے کی. تو پرابلم اس کے بیچ میں کیا ہے؟ پرابلم اس میں یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو وہ ہے اپنا اختیارات، وہ اس چیز کے بارے میں صوبائی تو، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں تاکہ سب کے ساتھ ایک کنسنسس کریٹ کیا جائے کہ اگر ایک صوبہ جو ہے وہ اجازت دے دیتا ہے یا ایک فیڈرل گورنمنٹ اجازت دے دیتی ہے تو پھر اس کا پرابلم نہیں ہونا چاہیے.